میرے آقا کبھی حجامت کرواتے، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد، جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دے سن، ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دے سن۔ عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراسیاں دا بھی طواف ہوئے۔ اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں، ہائے ہائے، کبھی میراسی قبول کر لیں، کبھی سگ قبول کر لیں، عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا، حرام جانا ہے، صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دے او کتیا اچھی خدمت کی تھی، تیرے نال راضی ہیں، لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں، تو چنگی نوکری کیتی ہے، بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ۔ پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے، صحابہ نے پوچھا یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا کاٹے گا، فرمایا نہیں مجھے نہیں کچھ کرتا۔ تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا سوائے ایک بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا ہے۔ فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ ابن جبل آئے، آقا کے سامنے سجدہ کر دیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي ان نفعل ذلك بك۔ آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے اور بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی، سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے، مبالغہ ہوتا ہے، شان سے بڑھا دیا جائے۔ ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا، وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت قول میں، شان نہیں گھٹے گی، مگر بڑھانے کی جرت کس میں ہے؟ بڑھا تو اللہ نے دیا ہے، جب فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر شان کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر، جو رسول کو خدا بنائے بولیے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب،
تعظیم توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی۔ اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے۔